اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں کہ آپ جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کو جناتوں نے کس طرح تعمیر کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کو کن کن نبیوں نے تعمیر کیا ہے، یہ سب ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، مسجد اقصیٰ اسلام کی 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نمازیں ادا کی، اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہے۔ پیارے دوستو، معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اقصیٰ کتنی خاص ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام کی امامت کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے جہاں بے شمار نبی بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سرزمین کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا ہے، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ جس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال۔ پیارے دوستو، روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرو۔ ابن حشام نے لکھا، جب بنی اسرائیل دین میں مضبوط ہوئی اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی، اور اس کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر کی۔ غرض یہ کہ احادیث اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی بار تعمیر کیا گیا ہے، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی ہے۔ پیارے دوستوں، مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تاریخ اسلام ہی میں نہیں بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ ان کی سلطنت مغرب سے مشرق تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرندوں، پرندوں اور حیوانات اور جناتوں پر بھی آپ نے حکومت کی۔ اللہ پاک نے جناتوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے، لہذا مسجد اقصیٰ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہوئی، اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ جہاں پر اس کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک کمرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کرتے تھے۔ آپ اپنے اصحاء کے سہارے کھڑا رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت اتنی طویل ہوا کرتی تھی کہ آپ کئی دن ایسے ہی کھڑا رہا کرتے تھے، اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلدی آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جنوں کو میری وفات کا علم نہ ہو، اور وہ اس طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی کمرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی،
اور اسی اصحا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہے۔ پیارے دوستو، دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سلامت موجود ہیں اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کئی سالوں تک اسی جگہ اصحا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار اس لکڑی کو دماغ کھانے لگی اور وہ اصحا کمزور ہونے لگا اور آپ کا جسم مبارک جھکنے لگا اور جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ دوست، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کچھ یوں بیان کیا ہے، اور ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ پیارے دوستو، لوگوں کو لگتا ہے جنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید کی اس آیت میں صاف کر دی ہے کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔